جو کام پاکستان کی کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی شخصیت نہ کر سکی، وہ کام کر دکھایا ہے جماعت اسلامی اور اس کے فلاحی ادارے الخدمت نے۔ گزشتہ 2 سال میں 8 ارب روپے کی امداد مظلومین کو بھجوائی جا چکی ہے۔ پہلے یہ کام جارڈن کے راستے سے ہوتا تھا اور اب ڈائریکٹ مصر سے رفح بارڈر کے راستے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ رفح بارڈر سے گزرتے ہوئے الخدمت کے سامان سے لدے ہوئے ٹرک دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ الخدمت کی طرف سے بھیجا گیا ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ سامان پاکستان کے لوگوں کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ الخدمت اب تک 35 کنسائنمنٹس بھیج چکی ہے اور اب اگلی کھیپ کی تیاری کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر خود ہمیں قاہرہ سے تمام مراحل دکھاتے ہوئے اور بریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جن یونیورسٹیز کو تباہ کیا گیا ان میں پڑھنے والے 400 سے زائد سٹوڈنٹس کو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان لے کر آئی اور انہیں فلی اسپانسرڈ کیا۔ ان میں سے 36 اب ڈاکٹرز بن چکے ہیں اور باقاعدہ مصر میں قاہرہ میں اپنی ہاؤس جابز بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الخدمت نے 1 لاکھ افراد کے رہنے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست مصر میں ہی کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مکمل طور پر متاثرہ آبادیوں کے مظلومین کے لیے انہی کے علاقوں میں جا کر تازہ پکے ہوئے کھانے، پینے کے صاف پانی کی سہولیات اور میڈیکل یا فرسٹ ایڈ کی سہولیات بھی ان کے کیمپس تک پہنچائی گئی ہیں۔ اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی الخدمت کے ذریعے یہ کام کرتی رہی، دوسری جانب پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو بھی اس کاز کے لیے موبلائز کیا گیا۔ 2 سال کے عرصے میں مختلف مواقعوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے مارچز کیے گئے اور لوگوں کو اس کاز کے لیے فلی ایکٹیو رکھا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی مظلومین کی قیادت سے بھی متواتر رابطے میں رہی۔ اس طرح سے جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کی طرف سے اس کاز کے لیے اپنا تینوں محاذوں پر حق ادا کیا اور پاکستان میں دوسری کوئی جماعت، کوئی قیادت، کوئی شخصیت ایسی نہ تھی جو کہیں دور بھی جماعت اسلامی کے مقابلے میں ہمیں کھڑی ہوتی نظر آئی۔ اور یہاں ہمیں بوائیکاٹ کے لیے کی جانے والی جماعت اسلامی کی بیک ٹو بیک کیمپینز، جس کے اندر میرا برانڈ پاکستان بھی شامل ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے یہ سارے کام کر کے جہاں ہمیں مظلومین کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا، وہیں پوری قوم کا سر امت مسلمہ اور پوری دنیا کے سامنے فخر سے بلند کیا۔